السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں جلد نیوز اور پروگرام ہے بات چیت. آج ہم بات چیت کریں گے محکمہ اوقاف کے حوالے سے. ناظرین، اس محکمے کے حوالے سے کچھ ہمارے جو روایتی میڈیا ہے وہاں پہ بھی بات اتنی نہیں ہوتی اور سوشل میڈیا پہ بھی اتنی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ بہت اہم ادارہ ہے. اس لیے اہم ادارہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی درگاہیں ہیں وہاں پر بہت زیادہ پروگرام ہوتے ہیں، وہاں پر میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں، دور دراز کا سفر کر کے جاتے ہیں. تو یہ محکمہ جو ہے یہ ان کو سہولیات دیتا ہے اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز خان لشاری صاحب، زونل ایڈمنسٹریٹر ہیں اوقاف راولپنڈی کے. ان کی بہت مہربانی کہ ہمارے لیے آج انہوں نے وقت نکالا ہے اور ہم سے بات چیت آج کریں گے. تو بات چیت کے پروگرام میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اچھا ایاز خان لشاری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا محکمہ جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کو قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جی تنویر صاحب، بہت مہربانی، بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور محکمہ اوقاف کے حوالے سے لوگوں کو آپ اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں، معلومات دینا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے بیسیکلی اس کا جو مقصد تھا وہ ایک تو وقف پراپرٹیز ہیں جو ہماری جو اللہ کے نام پہ یا کسی بزرگ کے نام پہ یا چیریٹیبل ہیں، مسلم پراپرٹیز ہیں، ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا. تو پھر یہ پہلے 62 میں اور اس کے بعد 1979 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک ڈپارٹمنٹ کا وجود عمل میں لایا گیا. اور اس کا کام یہ تھا کہ جتنی وقف پراپرٹیز ہیں، چاہے وہ دربار ہیں، چاہے وہ مسجدیں ہیں، چاہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ایگریکلچر یا کمرشل پراپرٹیز ہیں، ان کو لک آفٹر کیا جائے، ان کو مینیج کیا جائے. اور اس کے علاوہ ایک اور مقصد بھی تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی بد قسمتی ہے کہ اس حوالے سے کم شرح خواندگی کی وجہ سے یہ مسائل بھی ہمارے ملک میں ہیں. تو اس حوالے سے ریلیجس ہارمنی کو پروموٹ کرنا، مذہبی ہم آہنگی کو پروموٹ کرنا، یہ بھی اس حوالے سے اس ڈپارٹمنٹ کا جو تھا یہ بھی اس کا مقاصد میں شامل تھا. تو یہ بیسکلی ریلیجس پراپرٹیز کو مینجمنٹ کرنے، وقف پراپرٹیز کو اس کے مینجمنٹ کے لیے اور ساتھ ہی ریلیجس ہارمنی کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ بنا. جی، مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے اس محکمے کو قائم کیا گیا. ایاز خان لشاری صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تمام جو محکمے ہیں وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تاکہ جدت لائی جا سکے اور جو کام ہے وہ بھی آسان ہو سکے اور اگر لوگ جو سائلین آتے ہیں ان کو بھی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو آپ یہ بتائیں کہ محکمہ اوقاف بھی کیا اس طرح سے کچھ کر رہا ہے؟ جی، کیونکہ ہم بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہے اور یہ سوسائٹی جو ایک ایولیوشن پروسیس سے گزر رہی ہے، ایک ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہے یہ سوسائٹی. تو اس میں جس طرح باقی ڈپارٹمنٹس میں ڈیجیٹلائزیشن کا اور امپروومنٹ کا اور ماڈرنائزیشن کا ایک پروسیس چلا ہے، تو اوقاف ڈپارٹمنٹ بھی اس میں بھی یہ ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں. جو ہمارا آکشن کا پروسیس ہے اس کو ہم کمپیوٹرائز کر رہے ہیں، اس کو ہم ماڈرنائز کر رہے ہیں تاکہ اس میں شفافیت قائم رہے. ساتھ ہی ہماری جتنی بھی پراپرٹیز ہیں اس میں زمینیں ہیں، ہمارے شرائنز ہیں، ہماری کمرشل پراپرٹیز ہیں، ان کو بھی ہم ان کی جیو ٹیگنگ کر رہے ہیں، ان کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں اور اس کو تاکہ مانیٹر کرنا اس کو آسان ہو. تو اس حوالے سے بہت بڑا جو ہے قدم اٹھایا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، جس سے کافی امپرومنٹ آئے گی انشاءاللہ. اچھا، آپ سے ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت تک کتنے منصوبے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں آپ کے، اور کتنے منصوبے جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، اور آپ آئندہ کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کیا پلانز رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جو ہے وہ ایک ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کی اسکیمز بھی چلتی رہتی ہیں اور ساتھ ساتھ جو امپرومنٹ جو نئی حکومت آتی ہے تو وہ جو اپنی امپرومنٹ، اور خصوصاً جو اس وقت حکومت ہے اس نے تو کافی اس حوالے سے انقلابی پروگرام اوقاف کے حوالے سے شروع کیے ہیں. اس میں داتا دربار کا ماسٹر پلان شروع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے دربار ہیں جہاں پہ فلاحی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں، اور اخوت سے اور دیگر جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں، این جی اوز ہیں جو ویل ریپیوٹیڈ ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم زائرین کو سہولتیں دینے کے لیے ہم کام شروع کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ راولپنڈی میں بھی اس طرح کے پروجیکٹس، کیونکہ میں راولپنڈی کو ہیڈ کر رہا ہوں ڈویژن کو، تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم بہت سارے پروجیکٹس ہمارے جو کلر کا ہار میں دربار ہے آہو باہو رحمۃ اللہ علیہ، اس پہ اب بہت بڑا کمپلیکس ہم نے جو ہے وہ سول سوسائٹی یا دیگر اداروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے وہاں پہ
شروع کیا مدینہ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے، اور ساتھ ہی ہم بہت سارے درباروں پہ اس طرح کے فلاحی مراکز قائم کر رہے ہیں تاکہ زائرین کو وہاں پہ سہولتیں مل سکیں، اور جو لوگ اپنی روحانی تشنگی کے لیے، روحانی جو ہے روحانیت کے لیے وہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ ایاز خان لشاری صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی، آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ محکمہ اوقاف کو کیوں قائم کیا گیا تھا، اور آپ کے آئندہ کے پلانز کیا ہیں، کس طریقے سے آپ زائرین کو سہولیات دینا چاہتے ہیں، حکومت پنجاب کس طرح سے دیکھ رہی ہے۔ میں آپ سے آخر میں سوال نہیں پوچھوں گا، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے جو ناظرین ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور خاص طور پہ جو ہمارے زائرین ہیں جو جاتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، میلے ٹھولوں میں شرکت کرتے ہیں، وہ کس طرح کے رویہ جو ہے اختیار کریں؟ دیکھیں، اولیاء کرام کا جو پیغام تھا وہی پیغام محکمہ اوقاف کا ہے۔ اولیاء کرام کا یہ پیغام تھا کہ معاشرہ ایک ٹالرنٹ معاشرہ ہو، جس میں مذہبی ہم آہنگی ہو، جس میں اعتدال پسندی ہو، جس میں کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو کہ جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو۔ تو اس حوالے سے جو لوگ ہیں، جو زائرین ہیں، وہ مزارات پہ تشریف لاتے ہیں تو اولیاء کرام کی تعلیمات کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں جہاں پہ بھی وہ جائیں تو وہ ایک ٹالرنٹ، ایک اعتدال پسند انسان بن کے رہیں، اور ساتھ ہی جب دربار شریف پہ آئیں یا کسی مزار پہ آئیں تو ضروری ہے کہ وہ اس دربار کے جو تقدس ہے اس کو ملوز خاطر رکھیں، اور ساتھ ہی وہاں پہ صفائی ستھرائی اور یہ جو چیزیں ہیں اس حوالے سے بھی وہ ویل اویئر ہوں کہ بھی ہم نے کس طرح وہاں پہ جا کے اپنا کس طرح ہم نے حاضری دینی ہے۔ اور ساتھ ہی اگر ہماری وہاں پہ مزارات ہیں جو اوقاف کے انڈر ہے، ان میں اگر وہ کوئی کمی دیکھیں تو وہ بھی ضروری ہے کہ ہم تک وہ ضرور پہنچائیں، ایسا اگر کوئی مسئلہ ہو تاکہ ہم اس کو پھر سولو کر سکیں۔ تو اولیاء کرام کی تعلیمات امن کا پیغام دیتی ہیں، امن کا درس دیتی ہیں، تو امن کا پیغام لے کے اس جو دائرین آتے ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں اپنی زندگیوں میں، تاکہ ایک ٹالرنٹ سوسائٹی اور ایک معتدل اور اعتدال پسند معاشرہ وجود میں آ سکے۔ ایاز خان لشاری صاحب، آپ نے آخر میں جو پیغام دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ حد سے زیادہ ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں اس کی ضرورت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اور ایک اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری بات ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو منفی رویے ہیں وہ بہت زیادہ آگے آ رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ سوسائٹی کے لیے، کسی بھی سوسائٹی کے لیے، ہماری بھی سوسائٹی کے لیے خطرناک ہیں۔ ایاز خان لشاری صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد تنویر حسن کو بات چیت سے اجازت دیجیے۔ اگلی بات چیت تک اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کا، عزیز و اقارب کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔